بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میرو کے کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 44 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آج کا بھی اسٹوری آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ ناظرین، کل کا اسٹوری جو ختم ہو گیا تو شام ہو گئی اور رات ڈلنے کے بعد میرو کے بیٹی ایک دفعہ پھر چلانگتے کودتے آ گیا، اپنے باپ کے گود میں بیٹھا، بولا کہ ابا جان آج کیا اسٹوری ہے؟ تو ابا جان نے بولا کہ آج ایک اہم اور امپورٹنٹ اسٹوری ہے جو کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں شروع کروں گا، شاید کہ آپ لوگ کو وہ بھی پسند آ جائے گا۔ تو اس نے بولا کہ مشکل نہیں ہے بابا، شروع کر دیجئے۔ تو ناظرین، قصے کا نام ہے کہ دو بھائی تھے، ایک امیر اور ایک غریب۔ کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں دو بھائی تھے، ایک غریب اور ایک امیر، اور غریب بھائی چھوٹے تھے اور امیر بھائی اس سے بڑے تھے۔ وہ بڑا دولت مند اور اچھا انسان تھے اور اس کا زندگی اچھی طرح گزر بسر ہو رہا تھا۔ تو دوسری بھائی بہت غریب آدمی تھی، تو وہ یہ کیا کرتا تھا کہ وہ دن میں جاتا تھا، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ کبھی وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے اور آتے تھے، شہر میں بیچتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو کبھی چوراہے میں بیٹھتے تھے اور مزدوری کے لیے کوئی اس کو لے کے جاتے تھے، تو اس کا رات کا چولہا جلتا تھا۔ چنانچہ ناظرین، اس کا زندگی ایسا چلتا رہا اور وہ اپنا معمول کے مطابق اپنا زندگی گزار رہا تھا۔ جو وہ لوگ کا گھر میں آتا تھا، ملتا تھا، تو چنانچہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ خوشی خرم سے بیٹھتے تھے اور بناتے تھے اور بچوں کے ساتھ کھاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ ناظرین، جو ہوتا تھا وہ اپنے قسمت پہ ناز کرتے تھے، یعنی ایسا کوئی غرور اور گھمنڈ نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے ہم لوگ کو اتنا چھوٹا رزق دیا۔ تو جتنا ملتا تھا تو اس کا بیوی بھی اس سے سمجھدار تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ مل کے دونوں بناتے تھے، وہ آپس میں کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو ناظرین، جب اس کا بیوی کبھی کبھار اپنے خاوند کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم لوگ کے خاوند کو ہمارے سر میں رکھیں، کہ جو ہم لوگ کا یہ مزدوری کر کے ہم لوگ کو جو کھلا رہا ہے، ہم لوگ کے جان میں یہ حلال ہو جائے۔ تو ناظرین، وہ ہر وقت اپنے شوہر کے لیے نیک دعاؤں کو اس کو یاد کرتے تھے اور اللہ کے دربار میں اس کے لیے دعا گوتے۔ تو چنانچہ زندگی سے چلتا رہا۔ ناظرین، کیا ہو گیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا مزدوری میں اس کا گزارا بہت مصیبت سے ہونے لگا۔ سب چیزیں زیادہ مہنگا ہونے کے بعد اس کا مزدوری کمر توڑنے لگا اور وہ سب چیزوں کو یعنی اس کو برابر نہیں دے سکتا تھا، لیکن کبھی کبھار وہ اپنے بچوں کی فرمائش کو روکتے ہوئے اپنے محنت مزدوری کے ساتھ اپنے چولہے کو جلاتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور کبھی کبھار وہ لوگ کا چولہا بھی مزدوری کی وجہ سے کم ہونے سے نہیں جلتا تھا، اور پھر بھی وہ اللہ کا ناشکری نہیں کرتے تھے اور اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے کہ آج کچھ ہم لوگ کو مزدوری نہیں ملا، لہٰذا آپ لوگ زیادہ شور شرابہ نہ کریں۔ لیکن وہ کبھی کبھار کبھی بھی اپنے بڑے بھائی یعنی اس کے جو غنی اور دولت مند تھے، تو اس کے ساتھ نہیں جاتے تھے اور اس کو کچھ نہیں مانگتے تھے کہ آج ہم لوگ کا گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ لیکن وہ بھی اپنے یعنی دماغ سے اپنے بھائی کا کوئی بھی ہیلپ اور خیال نہیں کرتا تھا۔ تو ناظرین، چنانچہ وقت اور حالت ایسا چلتے رہے اور وہ بھی ایسا محنت مزدوری کرتا رہا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہا۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دن ایسا ہو گیا کہ وہ ایک دن چوراہے میں گیا اور بیٹھا، تو شام تک اس کو کوئی آدمی نے نہیں پکارا اور اس کو مزدوری بھی نہیں ملا، اور وقت اور سیزن بھی ایسا تھا کہ بڑا عید ہونے والا تھا، یعنی بڑا عید ابھی قریب آنے والا تھا۔ تو چنانچہ اس کے اپنے بچوں کے لیے کپڑا وغیرہ اور گھر کا سامان خریدنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ بھی پیسہ نہیں تھا، اور وہ بہت ٹینشن تھا، اور وہ اپنے مجبوری کو چھپانے کے لیے ادھر بیٹھتے تھے اور خیالات میں مگن تھے کہ کیا کروں کہ اس مسئلے کا حل نکالوں۔ تو چنانچہ ناظرین، شام تک سمجھو اس کو کوئی مزدوری نہیں ملا، اور وہ ادھر سے ابھی مجبور ہو کے کہ رات کو اس کو بغیر مزدوری کے گھر آنا پڑے گا، اور اس نے سوچا کہ میں اگر مجبوری میں ایسا گھر میں جاؤں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کا سامان نہ ہوگا تو ہمارے بچے شور شرابہ کریں گے، تو لہٰذا میں اپنے بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ تو چنانچہ ناظرین، اس کا دل میں آئیڈیا آیا کہ آج اس بار ہم جاتے ہیں اور اپنے بڑے بھائی کو ٹرائی کرتے ہیں، شاید اس سے کچھ پیسہ لون یعنی ادھار لیتے ہیں
اور اپنے وقت کو چلانے کے لیے، اور کیونکہ بڑا عید بھی نزدیک ہے اور بچوں کو کپڑا بھی چاہیے، تو لہٰذا اس سے کچھ پیسہ لیتا ہوں اور بچوں کے لیے کچھ کپڑا اور سامان لیتا ہوں، اور پھر دھیرے دھیرے مزدوری کر کے اس کا حساب چکا دوں گا۔ تو ناظرین، وہ اپنے گھر کے بجائے سیدھا اپنے بھائی کے گھر میں گیا اور اس کو دعا سلام کیا، اور انہوں نے بڑی مشکل سے کوئی ہلکا پھلکا جواب دیا اور وہ لوگ کو بیٹھ کے تھوڑا بانٹ گیا۔ تو ناظرین، چنانچہ اس نے بھائی نے بولا کہ آپ تو ادھر آ گئے، تو اس نے بولا کہ میرے کو ایک تھوڑا ضروری کام کے لیے آپ کے گھر میں آنا پڑا۔ تو اس نے بولا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ میرے کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، عید بھی قریب آنے والا ہے اور لہٰذا محنت مزدوری ابھی ٹف ہو گیا ہے، اس کے لیے بچوں کو کھانا اور نہیں ہے، اور گھر کا چولہا بھی ٹھنڈا پڑ گیا، اور لہٰذا بچوں کا کچھ فرمائش وغیرہ ہے کہ عید میں وہ لوگ کو کپڑا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ میرے کو زحمت کریں، تھوڑا پیسہ دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں اور وہ لوگوں کے لیے تھوڑا عید کے لیے کچھ سودا سامان بھی پکڑوں۔ تو چنانچہ میں پھر اگر جب مزدوری رہے گا تو دھیرے دھیرے آپ کے پیسوں کو واپس کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، بڑا بھائی نے بالکل اس کے بات کو کاٹتے ہوئے بولا کہ میرے پاس ایسا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم کو ایسا ادھار میں دوں۔ تو اس نے بولا کہ تم ادھار دیو تو میں تمہارا پیسہ واپس کروں گا۔ تو ناظرین، بڑا بھائی نے بولا کہ میں ہرگز تم کو پیسہ نہیں دوں گا، تم بعد میں کام چور بنے گا اور کام بھی نہیں کرے گا اور میرے سہارے میں جینے کا کوشش کرے گا، لہٰذا میرے ساتھ ایسا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم کو اپنا فرمائش پورا کرنے کے لیے دے دوں، اگر تم کو کرنا ہے تو جاؤ کام کرو۔ تو اس نے بولا کہ میں کام تو کرتا ہوں، لیکن رب العزت نے جتنا میرا رزق کیا ہے کہ دن دہاڑے کام کرنے کے بعد ہمارا داڑھی کا پیسہ ملتا ہے، تو اس سے ہمارا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اس سے میرا گھر کا خرچہ ابھی چلنے کے لیے دشواری ہو گیا، تو چنانچہ میں آپ کے لیے مجبوری کے بنا ادھر آیا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ تمہارا اگر خاوند کی طرف سے رزق کمتی ہے تو اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو کہ تمہارا رزق کو زیادہ کریں؟ میرے ساتھ ایسا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم کو ہر روز ایسا پیسہ دوں اور تم ادھر سے میرے پیسوں کو لے کے اور پھر محنت مزدوری کو چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، اس باتوں کے کرنے کے بعد وہ مایوسی کے عالم سے بھائی کے گھر میں اٹھ گیا اور نہ جانے وہ ابھی کدھر جائے گا، اس کا خیالات نے اس کو بہت ایسا ٹپ کر کے رکھا۔ تو ناظرین، اس نے کیا کیا کہ وہ دوبارہ وہی چوراہے میں آیا اور ادھر بیٹھ گیا اور ادھر سوچنے لگا کہ ابھی کیا ترتیب سوچوں، خالی ہاتھ میں گھر میں جاؤں تو بھی بچوں نے میرے ہاتھ میں کچھ کھانا وغیرہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بھی میرے کو دیکھ کے زیادہ چلائیں گے اور روئیں گے، صبح سے میں خود بھی بھوکا ہوں اور خالی پیٹ سے بیٹھا ہوں، کوئی محنت مزدوری کے لیے نہیں آیا اور نہیں پکارا۔ تو اس کا حالت برا ہو گیا اور وہی ششپنچ ہو گیا کہ ابھی کیا کرتا رہوں۔ شام ہونے لگا، ناظرین، سب مزدور دھیرے دھیرے اٹھ گئے اور وہ خالی ایک ہی آدمی ہو گیا کہ وہی فٹ پاتھ میں بیٹھا اور پھر اپنے رزق کا انتظار کر رہا تھا۔ تو چنانچہ مغرب بھی ہونے والا تھا اور اس نے ایسا سوچا کہ میں ابھی کیا کروں، وہ وہی حیرانی میں اس جگہ کو نہیں چھوڑتا تھا اور بیٹھتا تھا۔ ناظرین، پھر کیا ہو گیا کہ وہ ادھر دیکھتا دیکھتا اپنے خیالوں میں مگن تھا۔ تو چنانچہ وہی چوراہے سے ایک بوڑھا آدمی کے پیٹھ میں کچھ گٹھڑی تھے کہ اس کو وہ ادھر لے کے جا رہے تھے۔ تو چنانچہ وہ یہی جگہ میں آیا، وہ تک گیا اور اس نے اپنے گٹھڑیوں کو نیچے رکھا۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ ایک نوجوان ادھر چوراہے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے خیالوں میں بہت گہری خیالوں میں چلا گیا ہے۔ تو اس نے ایک بار اس کو آواز دیا تو اس نے ابھی سر بھی نہیں ہلایا۔ جب اس نے دوسری بار آواز دیا تو پھر بھی اس نے اپنا خیالات کو چینج نہیں کیا۔ جب تیسری بار ناظرین انہوں نے اس کو آواز دیا تو وہ بھی اپنے خیالوں میں گم تھا۔ تو چنانچہ وہ بوڑھا آدمی اس کے نزدیک گیا اور اس کو سلام دعا کیا، تو وہ سر اٹھا کے دیکھا اور اس کے ساتھ بات کرنے لگا۔ تو اس نے بولا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ تو بوڑھا آدمی نے بولا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے بولا کہ میرا حال نہیں پوچھو، میں ایک مزدور ہوں، صبح سے ادھر بیٹھا ہوں، لہٰذا میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے نہیں گیا کہ ادھر میرے کو مزدوری میں کچھ ملے گا، لیکن صبح سے ابھی تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور میرے کو کچھ نہیں ملا، مزدوری بھی نہیں ملا، اور اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے اور اس کے لیے رزق کا بندوبست کرنے کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن میں نے اپنے پروردگار سے یہی دعا کیا کہ اللہ میرے کو کسی کا محتاج نہ بنائے، کہ محتاجی اور مجبوری ایسا چیز ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا صبر بھی لبریز ہو جاتا ہے
اور اتنا تک اس کا صبر بھی جاتا نہیں ہے، تو میں اس کے لیے اللہ کے دربار میں اپنے دل کے اندر روتا ہوا دعا کرتا رہا، اس لیے میرے کو آپ نے آواز دیا تو شاید میں آپ کا آواز نہیں سنا۔ ناظرین، بوڑھا آدمی نے اور اس نیک انسان نے اس کا جب بات سنا تو اس کو پوچھا کہ آپ اپنا حالت بتاؤ، تو اس نے بولا کہ میرا حال ایسا ہے کہ بڑا عید ابھی آنے والا ہے، لہذا میرے بچوں نے ضد کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو نیا کپڑا چاہیے، تو میں نیا کپڑے کہاں سے لاؤں؟ لہذا بچوں کی بھی یہی فرمائش کی وجہ نے میرے کو زیادہ غم دیا ہوا ہے اور میں اندر سے ٹکڑا اور چورا چورا ہو گیا ہوں۔ لہذا میں کل پھر کوشش کروں گا کہ جنگل جاؤں گا اور کچھ لکڑیاں کاٹ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا کوشش کروں گا، لیکن وہ لوگ کا جو بڑا فرمائش ہے اس کو کیسا پورا کروں گا؟ تو ناظرین، اس نے بولا کہ تم کچھ ہی انسان سے کچھ لینا دینا کریں، یعنی کچھ آدمی سے ادھار وغیرہ مانگیں، شاید وہ لوگ کا کپڑا فرمائش کے لیے پورا کریں۔ تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ بھی پیسہ والا آدمی ہے، لیکن میں اس کے گھر میں گیا کچھ ادھار اور لینے کے لیے، تو اس نے بھی میرے کو صاف جواب دیا اور ادھار دینے سے انکار کیا۔ وہ اس کے ساتھ پیسہ ہے لیکن وہ بھی غریبوں کو نہیں دیکھتا ہے، بے شک غریبوں کو وہی اللہ دیکھتا ہے جس نے پیدا کیا ہوا ہے۔ بے شک ہم غریب ہیں لیکن ہم لوگ کا دعا اللہ تعالیٰ سنے گا، ہمیں اپنے رب پر یقین ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم لوگ کو زندہ کیا اور ہم لوگ کا رزق کا بھی بندوبست کرے گا۔ ناظرین، یہ دونوں کا آپس میں ایسا بات چل رہا تھا، دیکھتے ہیں کہ کل کیسا ہو جائے گا اور یہ بوڑھا آدمی اس کے ساتھ کیا کچھ فیصلہ اور کچھ کرے گا۔ امید ہے کہ تم لوگ اسٹوری کا انتظار کرتے رہیں گے۔ آج ہم لوگ کو بس دیں اجازت، کل کا انشاءاللہ انتظار کریں۔ زندگی رہے گی تو سفر رہیں گے، سفر کے ساتھ کچھ ایسے کہانیاں بھی جڑیں گے تاکہ زندگی میں کچھ کام آئیں۔ اور قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رین۔ ہم لوگ کو دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔